بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، دعا زیرہ کیس میں تفتیشی آفیسر نے ظہیر احمد کے حوالے سے بے پناہ انکشافات کر دیے۔ ایسے انکشافات کیے ہیں کہ جناب ذہن اور سوچ دنگ رہ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس تفتیش پر اور اس انکشافات پر کیا کہا جائے۔ ظہیر احمد کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جناب کہ دعا زہرا خود یہ موقف دیتی ہیں کہ وہ جب لاہور پہنچی تب پہلی بار انہوں نے ظہیر احمد کو دیکھا تھا۔ پکچرز انہوں نے دیکھی تھی لیکن پہلی بار انہوں نے دیکھا ظہیر احمد، جس کو پولیس ڈھونڈتی رہی، دعا زہرا جس کو پولیس ڈھونڈتی رہی، اور وہ پورے پاکستان میں ایک گھر کی بچی کو لے کے گھومتا رہا، بھاگتا رہا، پولیس سے بچتا رہا۔ اب جناب سٹی کورٹ کراچی میں جو دعا زہرا کیس چل رہا تھا، اس کے تفتیشی آفیسر نے ظہیر احمد کے حوالے سے ایسے انکشافات کر دیے ہیں کہ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو یقین جانے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس پہ ہنسوں یا میں اس پہ رو۔ انہوں نے کچھ چیزیں ظہیر احمد کے حوالے سے بتائی ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے یہاں تفتیش کن بنیادوں پر ہوتی ہے، کس طرح سے ہوتی ہے، کس زاویے سے ہوتی ہے اور کس طرح سے کی جاتی ہے۔ تو جناب ظہیر احمد کے حوالے سے تفتیشی آفیسر نے کیا انکشاف کیے ہیں ذرا سنیے، اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ جناب، تفتیشی آفیسر یہ بیان دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ظہیر احمد پر اغوا کا کیس تو بنتا ہی نہیں ہے۔ ان کی جو بات چیت ہوئی تھی وہ پب جی پر ہوئی تھی، پب جی پر بات چیت ہوئی، نکاح کی بات بھی پب جی پر ہوئی، اور جناب ظہیر احمد پر ہم نے تمام زاویے سے تفتیش کی، کوئی ایسا کیس بنتا ہی نہیں ہے کہ اس کو حراست میں لے کر تفتیش کی جائے، مزید تفتیش کی جائے۔ انہوں نے کہا اس کو حراست میں لیا گیا تھا، بیان بھی لیا گیا، بات چیت بھی کی گئی، لیکن ہم نے تمام زاویے سے تفتیش کی، ایسی کوئی چیز نکل کر نہیں آئی جس کی بنیاد پر ہم ظہیر احمد کے خلاف کسی قسم کا کیس پٹ اپ کر دیں۔ اب یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا، تفتیشی آفیسر کہہ رہے ہیں۔ تفتیشی آفیسر نے یہ بیان دیا ہے کس کے بارے میں؟ ظہیر احمد کے بارے میں، جس کے ایک لڑکی کو لے کے پورے پاکستان میں وہ گھومتا رہا، پولیس اس کو ڈھونڈتی رہی۔ آپ یہاں سے ایک سگنل توڑ کے نکلیں گے نا، لیٹ سپوز اگر آپ کسی بھی شہر میں رہتے ہیں، سگنل توڑ کے نکلیں گے، یہ سگنل توڑنا تو جرم ہے ہی، لیکن اگر آپ کو پولیس چیز کر رہی ہے اور آپ اس کو چیز دے رہے ہیں، یعنی آپ بھگا رہے ہیں گاڑی اور وہ آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہے، یہ بھی جرم تصور کیا جاتا ہے کہ آپ پولیس کے سائرن کی وجہ سے آپ نے اپنی گاڑی نہیں روکی۔ چھوٹی سی مثال، آپ شارع فیصل پر یا لاہور کے کسی عام شارع پر، اسلام آباد کی کسی عام شارع پر پولیس نے آپ کو روکنے کا اشارہ کیا، آپ نہیں رکے، آپ نے کوئی جرم بھی نہیں کیا، سگنل بھی نہیں توڑا، چلے میں آپ کو بھی پوری سٹوری بتا رہا ہوں، آپ کو روکنے کا اشارہ کیا، بھائی رکو، اور آپ نے کہا نہیں میں تو نہیں رکوں گا، اور آپ نے کوئی جرم نہیں کیا اور آپ نے بھگا دی اور پولیس آپ کے پیچھے پڑ گئی، اس نے آپ کو چیز کیا، چیز کر کے روکا، اس کا بھی کیس بن جائے۔ اب آپ سنیے معاملہ ہے کیا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے اور اس کیس کے حوالے سے آپ مسلسل اپڈیٹ رہیں۔ جناب، پہلی چیز، کیا دعا زہرا سے یہ انٹیروگیشن کی گئی، سوال جواب کیا گیا کہ بھائی وہ کون سا ڈرائیور تھا جو آپ کو کراچی سے لے کے لاہور تک لے گیا، وہ کون سی پنجاب یونیورسٹی تھی جو رات کے 12 بجے کھلی ہوئی تھی، وہ کون سی اسٹوڈنٹ تھی جس کے فون سے آپ نے ظہیر احمد کو فون کیا، اور جناب سب سے بڑا کیس، ظہیر احمد کو نہیں کیا ہوگا تو نے لڑکی بھگائی ہوگی، نہیں کچھ ایسا کام کیا ہوگا، لیکن جب پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، جب دو صوبے کی پولیس، سندھ پولیس اور پنجاب پولیس، دونوں بڑے صوبے، جب پولیس کے آپ کے چھاپے پڑ رہے تھے، عدالتی احکامات تھے، آئی جی سندھ کی سرزنش کی جا رہی تھی اور پوری میڈیا میں باتیں چل رہی تھی کہ جناب دعا زہرا لاپتہ ہے، دعا زہرا لاپتہ ہے، ظہیر احمد کے ساتھ وہ گئی ہوئی ہے، اور آپ اس کو کبھی ایبٹ آباد، کبھی آزاد کشمیر، کبھی ہنزا، کبھی ادھر کبھی ادھر گھما رہے تھے اور آپ کی لوکیشن وہاں پتہ چل رہی تھی۔ تو کبھی آپ سے پوچھا کہ اگر آپ نے بے گناہ تھے، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، تو آپ بھاگ کیوں رہے تھے بھائی؟ کس مقصد سے آپ بھاگ رہے تھے؟ کس طرح سے آپ بھاگ رہے تھے؟ میں آپ کو وہ چند پوائنٹس بتا سکتا ہوں جس پر تفتیش ہوگی تو تمام حقیقت نکل کر سامنے آئے گی۔ چلے میری بات بھی چھوڑیں، کسی بھی نارمل انسان سے جو ان تمام کیسز کو دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، آپ پان والے سے جا کے پوچھ لیں، آپ دودھ والے سے جا کے پوچھ لیں، آپ پیپر والے سے جا کے پوچھ لیں، آپ اس سے پوچھیں بھائی یہ چیزیں ہیں، تو وہ آپ کو جو جواب دے گا نا، تفتیش کن بنیادوں پر ہوئی ہے اس کا آنسر آپ کے پاس نکل کر آ جائے۔ اس ملک میں ایویڈنسز موجود ہوتے ہیں جناب، اس ملک میں بلوچستان کے ایک سینئر رہنما، ایک بااثر شخصیت
पुलिस सार्जेंट को उड़ा के चली जाती है उनकी गाड़ी, सीसीटीवी मौजूद है। केस ही नहीं बनता भाई, तफ्तीश ही नहीं होती, कुछ होता ही नहीं है उसका, क्योंकि बात नूर मुकद्दम का केस याद है आपको? वो मामला इस वजह से इस हद तक आगे बढ़ा क्योंकि उसके पीछे पूरा पाकिस्तान पड़ गया। जिस बेरहमी के साथ उसको कत्ल किया गया था, पता नहीं कितने वाक़यात होते होंगे, पता नहीं कितने वाक़यात होते होंगे। मैं ओवरऑल पुलिस को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, मेरे लिए पुलिस का महकमा काबिल एहतराम है, मैं उनको कदर की निगाह से देखूँ। लेकिन आप ये बताइए, बुनियादी चीज़ें, आपके घर के गेट पर एक लड़की आती है, आप उसके वालिदैन को इतला नहीं कर रहे हैं और उसको निकाह करा के आप पूरे पाकिस्तान में लेके उसको दौड़ रहे हैं और पुलिस आपके पीछे पड़ रही है और आप कहते हैं उसने कोई जुर्म ही नहीं किया यार, कोई केस ही नहीं बनता उसके खिलाफ। हैरत अंगेज़ बात है, हैरत अंगेज़ बात है। अब इस पर मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पर नोहा करूँ, खुशी का इजहार करूँ कि हमारी तफ्तीश इतनी आला बुनियादों पर होती है, इतनी बेहतरीन बुनियादों पर होती है। आपने ना उस पुलिस उस टैक्सी का पता लगाया, उस ड्राइवर का पता लगाया, बहुत मुश्किल नहीं होता है, यकीन जानिए मुश्किल नहीं होता है। आप 4 नुमाइंदगान को कहेंगे ना, किसी भी मीडिया के 4 नुमाइंदगान को कहेंगे, वो उसको ट्रैक कर लेंगे, क्योंकि उनको खबर निकालनी है। उनको जब खबर निकालनी है तो वो तफ्तीश करेंगे, वो अपने तय तफ्तीश करेंगे और उस टैक्सी को भी निकाल के ले आएंगे, उस ड्राइवर को भी निकाल के ले आएंगे, वो कौन लड़की है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में फ़ोन मिला रही थी उसको भी निकाल के ले आएंगे। तो जब एक जर्नलिस्ट को मिल सकती हैं सारी चीज़ें, पुलिस को क्यों नहीं मिल सकती? उनके पास तो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। मेरा बुनियादी सवाल है, इस मुल्क के अंदर एविडेंसेस मौजूद होते हैं, हर चीज़ मौजूद होती है, लेकिन हर चीज़ में ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। अब ज़हीर अहमद, जिसके पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में उसके लिए एक राय है कि जनाब उसने जो किया वो गलत किया। दुआ ज़हरा के लिए एक राय है कि अगर वो घर से खुद गई है तो इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को हमारे माशरे में प्रमोट नहीं होना चाहिए कि लड़कियां घर से भागना शुरू हो जाएं और अपनी मनपसंद शादी कर लें और उसके बाद पहले इंटरव्यू में कहें कि हमें माफ़ कर दो और दूसरे इंटरव्यू में कहें कि मुझे मेरे बाप से नफरत है। अब ये उससे कहलाया जा रहा है, कहा जा रहा है, खुद कह रही है, किसी के कहने पर कह रही है। तमाम बातें आपने तफ्तीश करनी है, हम नहीं है। ये हम लोग इस हवाले से रेलेवेंट शख्सियत नहीं है। जबकि रेलेवेंट शख्सियत ये कह देगी कि गुनाह ही नहीं हुआ है, तो फिर क्या इस पर क्या बात कीजिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना, ज़िंदगी रही, सेहत रही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।